السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال الله تعالى في مقام آخر يسبحون الليل والنهار لا يفترون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، تمام تر تعریفات چاہے وہ مالی طور پر ہو بدنی طور پر ہو، اللہ رب العالمین کو ہی زیب ہے۔ درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، پچھلے جمعے آپ نے سنا ان لوگوں کا تذکرہ کہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ابھی موضوع مکمل نہیں ہوا تھا، آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو چلائیں گے کہ فرشتے دعا کن کے لیے کرتے ہیں اور ساتھی کن کے بن جاتے ہیں۔ یہ ایسے معصوم لوگ ہیں، ایسے معصوم مخلوق ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے ممکن نہیں ہے کہ اللہ انہیں کسی چیز کا حکم دے اور یہ نافرمانی کر جائے، بلکہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ تو راتوں کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، دن کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اگر ایسے پاکیزہ مطہر مقدس مخلوق ہماری ساتھی بن جائے، ہمارے لیے دعائیں مانگے، تو یہ ان خوش نصیبوں کی خوش نصیبی ہے کہ جن کے لیے یہ سراپا دعا بن کر رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
پچھلے جمعۃ المبارک میں کچھ اعمال میں نے بیان کیے تھے، جیسا کہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، ان کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، اذان دینے والے یا پہلی صف میں دائیں جانب کھڑے ہونے والے، ان کے لیے بالخصوص دعائیں مانگتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے پچھلے جمعے بیان کی تھی۔ آج اللہ کے فرشتے ان خوش نصیبوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتے ہیں۔ پتہ کتنے فرشتے دعا مانگتے ہیں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو اگر صبح کا وقت ہونا، صبح سے لے کر شام تک پھر مسلسل 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ایک دو فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے۔ اور اگر شام کے وقت وہ کسی کی تیمارداری کر لے، کسی کا پوچھ لے حال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور مسلمان کی عیادت کرنے کے عوض میں اللہ جنت میں اس کا ایک باغ بھی لگا دیتا ہے۔ میرے بھائی، ذرا اپنے آپ سے پوچھا کریں، اپنے آپ کے دل میں یہ نگاہ ڈالا کریں، گریبان میں جھانکا کریں، کتنے دن ہو گئے ہیں آج ہم نے کسی مسلمان کی عیادت کی ہے کہ نہیں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے کسی کا حال چال پوچھا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی، موبائل آج کل تو حال چال پوچھنا مشکل ہی نہیں ہے، سارے رشتہ داروں کے نمبر ہیں آپ کے پاس، کسی کا بھی پتہ چل جائے نا، زیادہ نہیں، صرف 1 منٹ کی کال پر 70,000 فرشتے آپ کے لیے شام تک سراپا دعا بن جائیں گے۔ 1 منٹ کی کال پر صبح تک آپ سوئے ہوئے ہیں، دنیا مافیہا سے بے خبر ہیں، تیری بہن، تیرا بھائی، تیرا ماموں زاد، تیرا چاچو زاد، تیرا خالہ زاد، ان رشتوں میں سے دیکھا کر، لیکن افسوس ہے آج ٹیکنالوجی نے جیسے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا، دور بھی بہت کر دیا۔ موبائل تو آج ہے ہر بھائی کے پاس، لیکن مجھے بتائیں اسے استعمال کرنے کے لیے ٹائم تو ہمارے پاس گھنٹوں ہیں، ہم رات رات بھر استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اس میں سے میں نے کسی کا حال بھی دریافت کیا ہے کہ نہیں؟ کسی کی عیادت بھی کی ہے کہ نہیں؟ سگا بھائی ہے، بیمار ہوئے، 2 سال 4 سال 5 سال سے ہاسپٹل پڑا ہے، سگے بھائی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ جا کر اس کی تیمارداری کر دے۔ یہ حقیقی بات ہے، ہمارے ادھر حاجی پارک کا ہی یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی حدیث کے جامع ترمذی کے اندر امام البانی رحمہ اللہ اسے سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں لائے ہیں کہ جو بندہ دعا کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس کی تیمارداری کرے، اس کے پاس جا کر تھوڑی دیر جو بیٹھا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ایسے نہیں بیٹھا جیسے وہ زمین پر ہے، نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے بیٹھنے کو بھی ایسے کر دیا جیسے جنت کے میووں کے اندر چل رہا ہے۔ 3 فضیلتیں ہیں، جنت میں باغ لگ گیا، 70,000 فرشتوں نے تیرے لیے دعائیں کی، اور جو تو چل کر سفر گیا ہے، جو تو ادھر بیٹھا ہے، وہ تو زمین پر نہیں چل رہا، تو اللہ کے جنت کے میووں کے اندر چل رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہے؟ میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو پالنا سیکھیں،
رشتہ داریوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیں، ذرا ذرا سی بات پر رشتہ داری توڑ نہ دیا کریں، ذرا ذرا سی بات پر یہ نصیحت کر دیں میرے بھائی میرے جنازے پر نہ آئیں، میں مر بھی گیا تو میری سگی بہن میرے جنازے پر نہ آئے، میرا منہ نہیں وہ دیکھ سکتی۔ میرے بھائی نہ، یہ کافرانہ عادتیں ہیں۔ ایسے تو وہ مکہ کے کافر نصیحتیں کر کے مرا کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے کیا درس ہے؟ ایک یہودی غلام تھا جو نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتا، مسجد میں جھاڑو دے کر جایا کرتا، چند دن نظر نہ آیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی بچہ نہیں مجھے نظر آ رہا، اللہ کے رسول وہ تو بیمار پڑ گیا ہے۔ صحابہ کو ساتھ لیا، نبی یہودی کے گھر میں عیادت کرنے پہنچ گئے۔ جب اس کے پاس بیٹھے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ بیٹا کیا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتا؟ کیا اس بات کا تو اقرار نہیں کر لیتا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں؟ اپنے باپ کی طرف دیکھا، آخری لمحات ہیں، باپ نے کہا جیسے ابو القاسم کہتے ہیں مان جا، نبی علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، آقا علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اسی کی نسبت سے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی ہے۔ تو جب اس نے ایسے کہا نا کہ ابو القاسم جو کہتے ہیں مان جا، کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ ادا ہی ہوا تھا کہ جان نکل جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ کلمے کہتے ہوئے اٹھائے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیری ذات کا شکر ہے میرے آنے کی وجہ سے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ نبی علیہ السلام تو یہودیوں کے گھر میں بھی چلے جایا کرتے تھے عیادت کے لیے، اور آج ہم ہیں کہ یہ نصیحت کر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اتنے خڑوس، اتنے سخت دل، مرتے ہوئے بھی یہ نصیحت نہیں، اللہ کے عذاب یاد نہیں، قبر کا عذاب یاد، مرتے ہوئے بھی کہہ جاتے ہیں میرا بھائی میرے چارپائی کو کندھا نہ دے، میرا بھائی نہ آئے میرا منہ دیکھنے کے لیے، میری بہن نہ آئے میرا منہ دیکھنے کے لیے۔ افسوس ہے مسلمان، کاش تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا، نبی علیہ السلام کے فرامین کو پڑھا ہوتا۔ یہ پہلا خوش نصیب ہے آج کی نشست کے اندر جس کے لیے آسمان کے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بعض فرشتوں کی، اب غور کرنا وہ فرشتے ہیں کتنے، ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے وہ گلیوں میں چل پھر رہے ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں۔ ابھی یہاں خطبہ ہوا ہے نا میرا ایمان ہے نبی علیہ السلام کی حدیث پر، جہاں پر کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، رسول اللہ کی حدیث پڑھائی اور پڑھی جا رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ نا آواز لگا دیتا ہے جو تمہارا مطلوب ہے وہ تو یہاں ہے، تم کن گلیوں میں پھر رہے ہو، آ جاؤ سارے یہاں پر۔ وہ اللہ کی جہاں پر بات ہو رہی ہوتی ہے جس محفل میں، وہ سارے کے سارے فرشتے آ کر اسے گھیر لیتے ہیں، گھیرتے بھی اس انداز سے ہیں جھم گھٹا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان فرشتوں کے اوپر اور فرشتے کہ یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے قریب ہیں، ایسے کرتے 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 طے بطے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے فرشتے تمہاری معیت میں آتے ہیں، اتنے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ہے کوئی فرشتوں کی دعائیں لینے والا؟ ہے کوئی جو ان فرشتوں کی دعائیں لے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ درس ختم نہ ہو جائے، جب تک اللہ کے ذکر پر منعقد محفل ختم نہ ہو جائے، فرشتے ایک دوسرے کی ان کی محبت میں ایک دوسرے کے اوپر طے بطے ہوتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے نا اللہ کے حضور جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے پھر بھی میرا رب پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں تم اتنی زیادہ تعداد میں کہاں تھے؟ یا باری تعالیٰ تیرے بندے نا تیرا ذکر کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سمجھ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، حدیث کا درس ہو رہا تھا، تیرے ذکر کی محفل لگی ہوئی تھی، اللہ ہم وہاں گئے تھے، انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا باری تعالیٰ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر
یا باری تعالیٰ پھر تو ان کا شوق اور زیادہ ہو جاتا، ان کی چاہتیں اور بڑی ہوئی ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا کیا ان کا شوق تھا، کس طلب کے اندر بیٹھے ہیں؟ یا باری تعالیٰ وہ جنت کے حصول کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں یا رب، انہوں نے تیری جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ اے فرشتوں، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے، ان نظاروں کو دیکھ لیتے، ان حسین وادیوں کو دیکھ لیتے، باغات کو دیکھ لیتے، سونے چاندی کو دیکھ لیتے، ان نہروں کو دیکھ لیتے، کافور کی مٹی کو دیکھ لیتے، وہ کہتے ہیں اللہ پھر تو ان کے شوق کی کوئی حد ہی نہیں رہنی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اور بیٹھنے کی وجہ کیا؟ اللہ وہ تجھ سے ڈرتے ہوئے بیٹھے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، کاروبار چھوڑ کر آئے، تیرا ذکر کے لیے جو سنا ہے سیکھا ہے، اللہ تیرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے جو ڈر رہے تھے؟ یا رب نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں پھر گواہ ہو جاؤ، جتنے بیٹھے تھے میں نے تمام کو معاف کر دیا ہے۔ جتنے بیٹھے تھے، جتنے سن رہے تھے، جتنے پڑھ رہے تھے، جتنے پڑھا رہے تھے، میں نے تمام کے تمام کو معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ جلدی سے بولتا ہے، اللہ سیکھنے کے لیے تو آئے باقی سب، لیکن ایک بندہ باہر گلی سے چلتا ہوا، اس کے کان میں قاری صاحب کی آواز پڑی، اس نے کہا دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہیں، وہ تو کہیں اور جا رہا تھا لیکن ایسے دیکھنے کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے جو ان کے ساتھ دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، اے فرشتوں یہ میرے اتنے مبارک بندے ہیں، دعا ہو جاؤ میں نے دیکھنے والے کو بھی معاف کر دیا۔ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ میرے بھائی جہاں پر قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے نا، جہاں پر پڑھایا جائے، جہاں پر سیکھا جائے سکھایا جائے، جہاں پر قال الرسول کی صدا آئے، جہاں پر نبی علیہ السلام کی حدیث کا درس ہو، وہاں پر آ جایا کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ فرشتے تیرے جسم کو مس کریں، فرشتے تیرے جسم کے ساتھ لپٹ جائیں، فرشتے تیرے بعض فرشتے ایسے ہیں انسان کے ساتھ نا اتنی محبت کا اظہار، اتنی محبت کا اظہار، وہ تو ساتھ لپٹے ہوتے ہیں، جب آنے والے فرشتے دیکھتے نا اس بندے کو لپٹنے کا تو موقع نہیں مل رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرشتہ ان کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے چلتا 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 آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائی آئیے ذرا فرشتوں کی دعائیں دیں، آئیے ذرا فرشتوں کو ساتھی بنائیں جن کے بارے میں میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ تو ایسی پیاری مخلوق ہے، ایسی فرما بردار مخلوق ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تیسرا وہ خوش نصیب، نبی علیہ السلام نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، فرشتے ان کے بھی ساتھی بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، وہ رات اور دن تمہارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کن کے ساتھ؟ جو عصر اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھی فرشتے نہیں بنتے جو فجر کو سوئے رہتے ہیں، ایسے فرشتوں کے ساتھی، ایسے لوگوں کے ساتھی فرشتے نہیں بنتے جو عصر کے وقت کاروبار کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، فرشتے چھوڑ جاتے ہیں، اور جن کو فرشتے چھوڑ جائیں شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ میرے بھائی آئیے ذرا ہم سب غور کریں، کہیں ہم نے شیطان کو تو نہیں ساتھی بنا لیا؟ رحمان کے ساتھی ہم میں سے کون کون ہیں؟ فرشتوں کا ساتھی ہم میں سے کس کس نے بنایا ہوا ہے؟ اور شیطان کس کس کے ساتھ مس ہوا پڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فجر کے وقت فرشتے جو آتے ہیں نا، عصر کے وقت جب جانے لگتے ہیں تو عصر کے وقت نئے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ عصر کے وقت رب کے حضور جاتے ہیں،
اللہ پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ جی جب ہم آئے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کے وقت وہ فرشتے جو کل عصر کے وقت آئے تھے وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں، میرا رب حالانکہ زیادہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے۔ مفسرین اور شارحین حدیث لکھتے ہیں اللہ پوچھتے اس لیے ہیں تاکہ یہ فرشتے بھی اس کی نمازوں پر گواہ بن جائیں۔ اللہ محبت کرتا ہے نا اپنے بندوں سے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہمارے پاس عیبوں کے لاکھوں خزانے، تیرے کول بخشش کے لاکھوں بہانے۔ میرا رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے، میرا کوئی بندہ آ جائے وہ آ کر میرے سامنے میرے ڈر کی وجہ سے بیٹھ جائے، مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ میں پانی آ گیا، اللہ ساری جہنموں کو اس پر بجھا دے گا، اللہ جنتوں کا مالک بنا دے گا، عرش کا قیامت والے دن سایہ نصیب فرما دے گا۔ میرے بھائی میرا رب جو ہے نا پوچھتا ہے فجر کے وقت کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اللہ انسان کو بنانے لگا نا ان فرشتوں نے کہا تھا یا باری تعالیٰ ہم یہ خون خرابہ کریں گے، ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، یہ تو زمین پر جھگڑا کریں گے۔ میرا رب اس لیے پوچھتا ہے فرشتوں کس حالت میں چھوڑا ہے؟ عصر کے وقت بھی نماز، فجر کے وقت بھی نماز۔ دوسرا مسئلہ امام جو ہے جنہوں نے شارح صحیح مسلم لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے امام نووی علیہ الرحمہ کہ جو لوگ نمازی ہیں فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے لیے خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھایا کریں۔ جو لوگ نمازی ہیں نا خاص کر فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والے، جو فجر کی نماز 40 دن تک نماز با جماعت پڑھ لے، ان کے بارے تو موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دو چیزوں سے اس خوش نصیب کو بری کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کن دو چیزوں سے؟ فرمایا اللہ اسے نفاق سے بھی بری کر دیتا ہے، جہنم سے بھی بری کر دیتا ہے۔ وہ بندہ نہ منافق ہوگا نہ وہ بندہ جہنمی ہوگا۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جو فجر کی نماز روزانہ جماعت سے پڑھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر کے وقت اپنا نرم و گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی تو عصر اور فجر کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدا فقولوا اللہم ربنا لک الحمد۔ جب امام جماعت کروا رہا ہونا تو وہ کہے سمع اللہ لمن حمدا۔ جو لوگ پیچھے سے کہتے ہیں نا اللہم ربنا لک الحمد فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد۔ جن نمازیوں کا یہ کلمہ اس کلمے کے ساتھ مل گیا، فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی اس لیے جلدی نہ کیا کریں، امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لینے دیا کریں۔ بعض دفعہ امام بھی سیدھا کھڑا ہو کر نا سمیع اللہ بھی یہ بھی کلمہ اس کی زبان سے پورا نہیں نکلتا، ساتھی پیچھے سے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام کہہ لے سمع اللہ لمن حمدہ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے۔ جو پھر کہے اس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جائے، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ نمبر ایک، ہماری جماعتوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے ساتھی اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ہی بے نماز ہے
وہ فرشتوں کا ساتھی کیسے بنے گا؟ میرے بھائی اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ نا آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے، پیچھے سے ایک صحابی نے نا بلند آواز سے ذرا کہہ دیا ربنا لک الحمد کے بعد نا اس نے پڑھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، فرمایا یہ کلمہ کس نے کہا تھا؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، یہ کس نے کہا ہے؟ اب وہ صحابی ڈر گیا، مجھ سے بہت بڑی لگتا ہے غلطی ہوگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ پوچھا، فرمایا اس نے خیر کا کلمہ کہا ہے، کوئی بری بات نہیں کی، کس نے کہا ہے یہ کلمہ؟ وہ صحابی فرماتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا کھڑا ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، ہر فرشتہ جلدی سے اتر رہا تھا کہ میں یہ کلمے لے کر اللہ کے حضور پہنچ جاؤں۔ کس کس کو آتے ہیں یہ کلمے؟ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ جس کو نہیں آتے وہ یاد کر لے، 30 سے 35 یا 40 فرشتوں تک آپ کے ساتھی بن جائیں گے۔ ویسے جو بزا کا لفظ ہے نا عام طور پر یہ 32 سے اوپر اور 39 تک یہ بولا جاتا ہے، 40 سے نیچے، یعنی 33 بھی ہو سکتے تھے، 34 بھی، 35، 36، 37، 38، 39 تک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 سے اوپر فرشتوں کو میں نے اترتے ہوئے دیکھا ہے، ہر فرشتہ اس کوشش میں تھا میں یہ کلمے پہلے رب کے حضور لے کر جاؤں۔ میرے بھائی یہ دعا یاد کر لیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز میں ان کلمات کو پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے ضعیف ہونے کے اندر ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام حدیث پر پوری امت کی اجماع ہے، مرفوع روایات ساری صحیح ہیں الحمدللہ۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان نوٹ کر لیں، فرمایا جب امام آمین کہتا ہے اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فَأَمِّنُوا تم بھی آمین کہا کرو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ اللہ اس کی بھی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائی یہ کوئی چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ رحمان کے فرشتے بھی تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی آمین پر جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، شیث علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، داؤد و سلیمان علیہ السلام کا، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کی جماعت کا جنہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے لوگوں اس جماعت میں شامل کر دے، ان کا راستہ دکھا دے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو بت پرست بن گئے، ہندو اور جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، ملحد لوگ، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا۔ تو اس وقت فرشتے بھی تیری اس دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آمین جس کی بھی فرشتوں کی آمین سے مل گئی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی فرشتے تیرے لیے اترتے ہیں، تیرے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تیرے ساتھی بن جاتے ہیں،
مگر کیسے؟ یہ عمل کرنے سے۔ میں نے نا آج صحیح بخاری کے اندر حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نا پیچھے سے آقا علیہ السلام نے نماز شروع کی، قرات فرما رہے تھے، وہ پیچھے سے ذرا تھوڑے تیز قدموں کے ساتھ آیا۔ تیز قدموں کے ساتھ جب بندہ آئے نا تو سانس اس کی تھوڑی پھولی ہوتی ہے۔ اس نے نماز میں جو کلمات کہے نا وہ یہ تھے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ آگے کہتا ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ نبی علیہ السلام نے اب وہ سانس کے اندر ہی اس نے کلمات کہے نا تو آواز نبی علیہ السلام تک بھی آئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ صحابی ڈر گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے۔ اللہ کے رسول یہ میں نے پڑھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تو نے کلمات پڑھے ہیں نا 12 فرشتوں کو میں نے دیکھا آسمان سے اترتے ہوئے، وہ یہ کلمات لے کر اللہ کے حضور جانے میں اتنی تیزی کر رہے تھے، ہر فرشتے کی یہ چاہت تھی کہ یہ کلمات پہلے میں رب کے پاس لے کر جاؤں۔ کلمے ہمیں تو سبحانک اللہ کے علاوہ میرا خیال ہے زیادہ ساتھیوں کو کوئی اور دعا نہیں آتی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ دعا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، لیکن جو باقی دعائیں ہیں انہیں بھی کبھی کبھی پڑھا کریں، انہیں بھی پڑھا کریں، یاد کریں۔ نبی علیہ السلام کی یہ احادیث ہیں، جو مومن انہیں یاد کرے گا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نزل اللہ امرأن من سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اللہ اس بندے کے چہرے کو ہرا بھرا کر دے جو میری حدیث کو سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر لوگوں تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائی نبی کی دعا لیں، اور جس چہرے کے بارے میں میرے رسول دعا فرما دیں، میرا ایمان ہے انشاءاللہ وہ چہرہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جہنم میں جا کر تو کوئلہ بن جائے گا۔ اور میرے رسول کی یہ دعا ہے نزل اللہ امرأن، اللہ ایسے چہروں کو ہرا بھرا کر دے، اللہ تر و تازہ کر دے، اللہ جو میری حدیث سن کر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں حدیث پھر سن لے، کبھی نہ فرضوں کے اندر، نفلوں کے اندر، تہجد کے اندر، اشراق کے اندر اللہ اکبر کہہ کرنا، جہاں سبحانک اللہ پڑھتے ہیں وہاں یہ دعا یاد کریں الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ چند کلمے ہیں، 4 کلمے ہیں، جو یاد کر لے گا 12 فرشتے اس کی نماز کو لینے کے لیے آئیں گے۔ فرشتوں کو اپنا ساتھی بنائیں، مگر کیسے؟ ایسے جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے۔ ایک اور دعا بتائی ہے میرے نبی علیہ السلام نے، فرمایا ایک اور صحابی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی آئے، نبی علیہ السلام نے جب نماز شروع کی نا انہوں نے پیچھے سے پڑھا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دیگر احادیث میں یہ 3 بار پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یہ دیکھو چند کلمے، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، پھر پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا جب فرشتے تیرے یہ کلمات لے کر آسمان کی طرف جا رہے تھے، میں محمد حیران رہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کلمات کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ میرے بھائی آ جائیے یہ فضیلتیں حاصل کریں، جب سنتے پڑھنے لگے اللہم باعث بینی بھی پڑھا کریں، سبحانک اللہم و بحمدک بھی پڑھا کریں، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن بھی پڑھا کریں۔ یہ دعا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا یہ بھی پڑھا کریں۔ یہ فضیلتیں میں نہیں بتا رہا، یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ ان کی فضیلتیں جو یہ پڑھے گا آج بھی ان فضیلتوں کو حاصل کر لے گا۔ میرے بھائی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن فضیلتیں دیکھیں کتنی بڑی ہیں۔
کہ آسمان کے فرشتے بھی آئے، تیرے ساتھی بھی بنے، جب نماز لے کر اوپر اٹھے ہیں، ان کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ آج بس جی ایک ہے، بچے کو سبحانک اللہم و بحمدک کا رٹا دو، مرتے دم تک وہ یہی پڑھتا رہتا ہے، نہ دوسری حدیث کا اسے علم ہو، نہ کوئی اور دعا وہ پڑھ سکے بیچارہ۔ کس نے یہ دعائیں سیکھنی ہیں، کس نے یہ بتانی ہے؟ افسوس ہے آج ایسے علماء پر بھی۔ واللہ ایک مفتی صاحب ہیں، ان سے میری بات ہوئی نا، ادھر مسجد میں چند نمازی بھی بیٹھے تھے، تو ان سے جب میری بات ہوئی تو یہی کلمات حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تو بات کرتے کرتے جب ان کی فضیلت پر بات آئی نا، ہے مفتی صاحب، لیکن کہنے لگے کہ قاری صاحب یہ کلمات تو ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ میری موجبانہ آپ سے گزارش ہے کہ کیا آپ نے صحیح بخاری نہیں پڑھی ہوئی؟ کہنے لگے نہیں الحمدللہ میں مفتی ہوں، 10 سال کا 12 سال کا میں نے کورس کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، جو یہ کلمات سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پڑھتا ہے، 30 سے زیادہ فرشتے آتے ہیں یہ کلمات لینے کے لیے۔ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اللہ کی قسم ہم نے ان احادیث کو سمجھا ہی نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، آج تک کہتا یہ یعنی کہ ہم یہ عمل کرنے کی نیت سے کبھی ایسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آ جائیے نماز محمدی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف آئیے، آقا علیہ السلام کی نماز سیکھیے کہ نبی علیہ السلام نماز کیسی پڑھتے تھے، کیا کیا دعائیں مانگتے تھے۔ اور پھر نماز سے میں آپ کو ایک اور نصیحت کروں گا، جب درود شریف پڑھتے ہیں نا، سارے ساتھیوں نے رٹی ہوئی ہے، زیادہ تر میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ مسنون نماز پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام سے یہ پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کون سی دعائیں پڑھتے؟ آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ میرے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میرے نبی علیہ السلام یہ دعائیں پڑھتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ میرے بھائیو یہ تو میں عربی پڑھ رہا ہوں، کاش آپ ان کے معنی دیکھیں احادیث سے جا کر، یا میرے پاس آ جائیں نماز کے بعد میں آپ کو ان کے معنی بتاؤں، بے ساختہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے کہ آج تک ہم اتنی عظیم دعاؤں سے دور رہے تو کیسے رہے، آج تک ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا، ہم نے ان دعاؤں کو کیوں نہیں سیکھا، ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا، صرف ربی جعلنی سکھا دی ہے، رٹا دی ہے، وہی چل رہی ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے لیکن اور کوئی دعا تک رسائی نہیں حاصل کر پاتے۔ میرے بھائیو آئیے نبی علیہ السلام کی نماز سیکھیے، مسنون دعائیں سیکھیے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا میرے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، قرآنی دعا ہے، پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن جو سنت پر عمل کرنے کی فضیلت ہے اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ آئیے ذرا مسنون دعائیں یاد کر کے نبی کی سنت کو اجاگر کریں، اپنے بیوی بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں تاکہ سنت کا عمل، سنت کا اجر آپ بھی حاصل کریں، آپ کے بیوی بچے بھی حاصل کریں۔ میرے بھائیو اسی طرح اللہ کے فرشتے ہر اس بندے کے ساتھی بن جاتے ہیں جو ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب
رب ہے، پھر اس پر وہ استقامت اختیار کر گئے۔ بلال کی طرح انہیں گھسیٹا گیا، چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا، نوکیلے پتھروں پر گھسیٹا گیا، حضرت عمار کی طرح کوئلوں پر لٹا دیا گیا، خبیب کی طرح سولی پر چڑھا دیا گیا، حبیب کی طرح قیمہ بنا دیا گیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ زنیرہ کی طرح آنکھیں نکال دی گئیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ 14 کو بدر میں شہید کیا گیا، 70 کو احد میں شہید کیا گیا، 17 کو حنین میں شہید کیا گیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ یرموک کے اندر 700 کو شہید کیا گیا۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب یہ انہوں نے استقامت کو اختیار کر لیا، پھر جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی حالت میں غزوہ احد کے اندر شہید پڑے ہیں، مسند احمد کی روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، آدھے فرشتے سیدنا حمزہ کو غسل دے رہے تھے، آدھے فرشتے سیدنا حمزہ کو غسل دے رہے تھے۔ اگر آپ بھی ربنا اللہ کہہ کر استقامت اختیار کر لیں، مصائب آتے ہیں تو آ جائیں، دنیا کا مال نہیں ملتا تو نہ ملے، غربت میں زندگی گزارنا پڑے تو آمین ہے، لیکن ربنا اللہ اللہ کے ہو جائیے، استقامت اختیار کر لیجئے، اللہ کی قسم پھر ہوگا ایسے، آپ گھر سے نکلیں گے اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہوگا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، فرشتے آپ کے ساتھی بن جائیں گے، پھر ہوگا ایسے آپ رات کو سوئیں گے باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کے آخری 3 کل پڑھ کے، ایک فرشتہ تیری سرامدی کی طرف کھڑا ہو جائے گا، جب بھی تو کروٹ بدلے گا ساری رات فرشتہ تیرا ساتھی بھی بنے گا، اور جب بھی تو کروٹ بدلے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے ساری رات دعا کرتا رہے گا، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے گناہ بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ میرے بھائیو آ جا اللہ کا ہو کر تو دیکھ، جس طرح میرے نبی کے صحابہ ہوئے تھے، جس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، مالوں کو قربان کیا، عبد الرحمن بن عوف کی طرح ان کی جیسے وہ جب مکہ سے نکلے نا، کفار مکہ نے لباس تک اتروا لیا، ٹاٹ پہن کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول سب کچھ چھین لیا ہے مکے والوں نے، صرف ایمان بچا کر آیا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن یہ جبریل آئے ہیں میرے پاس، اگر تو ایمان بچا کر آیا ہے تو کچھ نہیں لٹا کر آیا، سب کچھ بچا کر لے آیا ہے۔ میرے حضرت مصعب بن عمیر کی طرح ایک وہ زندگی شہزادوں والی، ایک وہ زندگی ایران و روم سے کپڑے آتے تھے، ایک وہ زندگی ہے، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا کر بیٹھے، یہ مکے کا شہزادہ آیا، ان نے کٹورے کے اندر پانی بھرا، ٹوٹیوں والی جگہ پر بیٹھ کر خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے، میرے نبی نے دیکھا نا آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو، جی اللہ جی میرے صحابہ یہ میں مصعب بن عمیر کی ایک وہ زندگی بھی جانتا ہوں جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ پہچان لیا کرتے تھے خوشبو سے کہ مصعب بن عمیر گزرا ہے، لیکن آج ایک یہ زندگی ہے کہ اسلام کی وجہ سے خشک روٹیوں تک کھانے پر آ گیا ہے۔ میرے بھائی قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت آپ اختیار کر لے، اللہ کے آپ بن جائیے، پھر دیکھنا فرشتے آپ کے ساتھی بن جائیں گے، پھر جب آپ کو ضرورت پڑے گی، قرآن کہتا ہے ایمان والوں نے جب قربانی دی نا تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا نبی پریشان نہیں ہونا، ہم ان کی مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دیں گے، یہ کم پڑے 50,000 سنہ الفن، پھر ہم 5000 بھیج دیں گے، اگر یہ بھی کم پڑے ہم 10,000 بھیج دیں گے، اگر یہ بھی کم پڑے 20,000 بھیج دیں گے۔ اے نبی ایمان والوں کو بتا دو اگر یہ بھی کم پڑ گئے تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آئے گا۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میرے بھائیو اللہ کے ہو کر دیکھئے، پھر فرشتے بھی آپ کی مدد کے لیے اتریں گے، آپ کے ساتھی بھی بنیں گے، آپ کے لیے دعائیں بھی مانگیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کے ساتھی اللہ کے فرشتے ہیں، جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔